تو وہ دن جب نفسی نفسی، نفسی کا مطلب اردو میں میری جان، بس میں بچ جاؤں، میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ مجھے میری جان مجھے فائدہ ہو جائے. تو اللہ تعالی جس پر کرم کرے گا اسی پر عنایت ہوگی، وہی جنت میں جائے گا. آج اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جی اولاد خراب ہوتی ہے، ماں باپ خراب نہیں ہوتے. تو وہ باپ جو حرام کما رہا ہے، اولاد کو حرام کی، رشوت کی، بھتے کی کمائی کھلا رہا ہے، کیا وہ صحیح باپ ہے؟ پوچھ رہا ہوں. آواز آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تو ماں باپ بھی خراب ہو سکتے ہیں. وہ باپ جو بیٹے کو چوری سکھائے، برائی سکھائے، وہ ماں، تو کیا وہ صحیح ہوں گے؟ اونچی کہیے. حضرت کعب احبار وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کیا میرا پیٹ تیری غذا کا برتن نہیں تھا؟ کیا تو میری گود میں لیٹتا نہیں تھا؟ میں تجھے اپنی چھاتی سے دودھ نہیں پلاتی تھی؟ کیا تو وہ بچہ نہیں؟ حضرت شیخ سعدی نے بھی اس کی ترجمانی کی اشعار میں. کیا تو وہ بچہ نہیں کہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا؟ کیا تجھے میری ناف کے ذریعے غذا نہیں پہنچتی تھی جب تو میرے پیٹ میں تھا؟ جب تیری ناف کاٹی گئی تو تیری روزی وہاں سے بند ہو گئی، پھر تو میرا دودھ پیتا رہا. ماں کی گود، بغلیں تیری بہشت اور اس کے پستان تیرے لیے دودھ کی نہریں تھیں. جب ماں بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اس لیے کہ گناہوں کا بوجھ میری کمر توڑ رہا ہے، تو بیٹا کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ اے ماں، آج ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، میں اگر تیرا بوجھ ہلکا کروں تو میرا بوجھ کون ہلکا کرے گا؟ آج میں بھی اور تو بھی دونوں محتاج ہیں. منو تو دو محتاج یک مائدہ، نہ از من نہ از تو بمن فائدہ. تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہوں اور میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا. دوسری حدیث، ماں باپ کا بیٹے پر قرض ہوگا. انہ لیکون للوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا بیٹے پر قرض ہوگا. تو قیامت میں وہ دونوں جو قرض ہے اس کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے چمٹیں گے. تو بیٹا کہے گا میں تمہارا بچہ ہوں، تمہارا بیٹا ہوں. تو وہ دونوں اس دن بھی کہیں گے ہم تیرا قرض معاف کرتے ہیں، اور کہیں گے کہ چونکہ تو ہماری اولاد ہے، ہم سے چمٹا ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتا تو ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ماں باپ ایسا کر لیں گے. وہی ایمان والے اگر نیک ہوں گے تو وہ اس دن بھی نیکی. میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا ہے، ایک بار اور سنا دیتا ہوں. قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اس کے پاس 99 نیکیاں ہوں گی. 100 نیکیاں چاہیے ہوں گی اس کو، ایک کم ہوگی.
تو اللہ اسے فرمائے گا کہ اس ایک نیکی کی جگہ جاؤ، سزا بھگتو، تو وہ عرض کرے گا مولا یہ میدان محشر ہے، میرے رشتہ دار، دوست، خاندان کے لوگ بہت ہیں، تو مجھے موقع دے میں ان سے ایک نیکی مانگ لاؤں۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر اللہ اس کو فرمائے گا جا۔ وہ جائے گا ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، خالہ، چچا، ماموں، رشتہ دار جن کے لیے دنیا میں سب کچھ کرتا تھا، جائے گا، کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ سارے کہیں گے تو نے دینی ہے تو دے دے، ہم تجھے دے سکتے نہیں، ہم پہلے ہی اپنی پوری نہیں کر پا رہے، تجھے کہاں سے دیں؟ وہ مایوس ہوگا، دوستوں کے پاس جائے گا، جن دوستوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا، ان کے لیے اپنے آپ کو کہاں تک وہ لگاتا رہا، وہ بھی اس دن اس کو انکار کر دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مایوس ہو گیا، یا میں بڑی امید لے کے آیا تھا، ایک ہی تو نیکی چاہیے تھی، کوئی کام نہیں آیا، میں نے دنیا میں ان کے لیے کیا نہیں کیا، آج یہ مجھے ایک نیکی نہیں دے رہے۔ بالکل مایوس، ڈس اپوائنٹڈ ہو کر منہ لٹکائے آ رہا ہوگا۔ راستے میں اسے ایک بندہ اجنبی ملے گا۔ اجنبی آپ جانتے ہیں جس کو آپ پہچانتے نہیں، جس کے بارے میں جان پہچان نہ ہو، اجنبی۔ وہ کہے گا کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ تو جو شخص پریشان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اس کا کوئی درد سن لے تو آدھا بوجھ شاید اس کا ہلکا ہو جائے، ہوتا ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ میری تکلیف تو سن لے۔ یہ اس کو سنائے گا ساری بات، اس اجنبی کو، اس طرح میری ایک نیکی کم تھی، میں نے اللہ سے مہلت مانگی، میں سب کے پاس گیا، میں نے سب کے لیے دنیا میں یہ کیا تھا، آج کوئی کام نہیں آیا۔ تو وہ اجنبی شخص کہے گا کہ تیری بخشش میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے؟ کہے گا ہاں۔ تو وہ اجنبی کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، تیرے پاس تو 99 ہیں، 99 ہیں، ایک کم ہے، میرے پاس تو ٹوٹلی ایک ہی ہے۔ تو جب 99 پر 99 پہ بخشش نہیں ہو رہی تو میری ایک پر کیا ہوگی؟ تو اگر تیری بخشش ہو جاتی ہے، وہ ایک میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ اب بندے کی لالچ دیکھو، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پاس صرف ایک ہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پاس صرف ایک ہی ہے، لیکن چونکہ وہ دے رہا ہے، اس کی بخشش ہو رہی ہے تو یہ راضی ہو گیا۔ یعنی بندہ کتنا سیلفش، اپنی ذات کا کتنا لوگوں کو ہوتا ہے۔ کہنے لگا چل اللہ کے سامنے چل کے بیان دے، اس نے کہا چلو۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں لے آیا اس کو، یا اللہ یہ ایک بندہ مجھے نیکی دینے کو تیار ہے، ایک کم ہے، میرے پاس 99 ایک کم ہے، یہ دینے کو تیار ہے، تو یا اللہ یہ نیکی قبول کر اور مجھے اپنا ہی خیال ہے نا، مجھے بخش دے۔ اللہ تعالی علیم و خبیر، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اس بندے سے فرمائے گا تو کیوں دے رہا ہے ایک نیکی؟ تیرے پاس تو ہے ہی ایک، کیوں دے رہا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی فرمائے گا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، کہنا نہیں مانا، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور میں نے سزا بھگتنی ہے اپنی بدعمالیوں کے برے کاموں کی وجہ سے۔ یہ میرا بھائی، اس کی اگر بخشش ہو جاتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ چلو میری ایک نیکی کسی کے کام آ گئی۔ تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جب میں نے نافرمانی کی ہے تو میں نے تو سزا بھگتنی ہے، تو یہ بخشا جائے، اس کا بھلا ہو جائے، تو میں اس پر مہربانی کرتے ہوئے یہ اس کو دے رہا ہوں، تو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں نے بنایا تھا، تیرے اندر اگر نرمی کی کوئی خوبی ہے تو وہ بھی میری دی ہوئی ہے، تو مخلوق ہو کر اتنی مہربانی کر رہا ہے تو میں تو خالق ہوں، رحمت تو میں نے بنائی ہے،
رحمت تو میں نے بنائی ہے، تو تو میری رحمت پا کر اتنا مہربان، تو میں رحمت بنانے والا کتنا مہربان۔ اللہ فرمائے گا پہلے اس ایک نیکی والے کو جنت میں ڈالو، پھر اس کو ڈالنا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج لاپرواہ ہو جائیں اور آج نافرمانی پر دلیر ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکایت اسرائیلیات، پرانی جو باتیں بتائی جاتی ہیں نا، اس میں سے ہے، واللہ عالم صحیح ہے یا نہیں ہے، تفسیر روح البیان میں ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو بیماری سلام کرنے آئی، بیماری چھونے آئی، تو انہیں علاج بتایا گیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کل دائن دواؤں، جیسا کہ حدیث میں اللہ نے ہر بیماری کے لیے اس کا علاج بھی بنا۔ آپ دوائی کہتے ہیں، اصل لفظ دوا ہے، اللہ نے دوا بھی بنائی ہے، تو انہیں علاج بتایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو علاج بتایا کسی نے، تو انہوں نے کہا میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میرا بھروسہ وہی مجھے صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے گا، میں علاج نہیں کراتا۔ اس طرح ان کا جو مرض تھا، تکلیف تھی، اس میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تجھے اس وقت تک صحت نہیں دوں گا جب تک تم علاج نہیں کراؤ گے۔ کیوں کہ یہ علاج اور یہ دوا بھی میں نے ہی بنائی ہے، اس میں شفا بھی میں نے ہی رکھی ہے۔ تو یہ ان کے ذریعے امت کو پیغام تھا۔ تو آج بیماری کے لیے دوا ڈھونڈتے ہو تو گناہوں کے لیے کیوں نہیں علاج کرتے؟ گناہ بھی تو بیماری ہے، اس کا علاج کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ان سے شفا پانے کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو اعمال ہوں، طاعات ہوں، جو وسائل ہوتے ہیں، وسیلے، ذریعے، مینز، میڈیمز، اگرچہ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ہر ذریعے وسیلے کو اختیار نہیں کر پاتے، جتنے ہم کو میسر ہو جاتے ہیں یا جو ہمیں علم میں آ جاتے ہیں صرف وہی اختیار کرتے ہیں، مگر یہ وسیلے ذریعے کس نے بنائے ہیں؟ اونچی تو ہمیں ضرورت ہے، تو ہماری ضرورتیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی۔ تو اگر ہم کوئی کہے کہ جی اللہ نے توفیق دی ہے اس لیے میں نے گناہ کی ہے، معاذ اللہ، کوئی اگر اتنی بات کرتا ہے تو اسے کہو کہ پھر اللہ سے توبہ کی توفیق بھی مانگ، اسی اللہ سے توبہ بھی کر اور اپنے گناہوں سے باز آ، بچ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بزرگ گزرے، بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حمام میں گئے، حمام کا مطلب باتھ روم، جہاں نہاتے ہیں۔ پہلے یہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے حمام میں نہانے، تو وہ حمام میں گئے نہانے۔ آپ کے پاس کوئی دھیلا، کوئی پیسہ اونچی نہیں تھا، حالانکہ ایک زمانے میں بادشاہ تھے، سونے چاندی کی ریل پیل تھی، فقیری اختیار کی، پیسہ نہیں تھا، نہانے گئے تو حمام والے نے آپ کو داخل ہونے سے روک دیا، پہلے پیسے دو
پھر تمہیں اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ جب اس نے روکا تو آپ نے چیخ ماری، حضرت ابراہیم بن ادھم نے چیخ ماری اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بلا اجرت، بغیر معاوضہ مجھے یہاں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی، صرف بدن کو بھگونے کے لیے، دھونے کے لیے، تو پھر بغیر ایمان اور بغیر عمل کے میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے داخل ہو سکوں گا؟ سوچ دیکھیں اللہ والوں کی۔